نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا جتنے نیکوکار ہیں سب تیرے ہیں, جتنے گنہگار ہیں سب میرے ہیں. جتنے گنہگار ہیں بولیے سب میرے ہیں. تو کسی بندے کو مطلب یہ ہے کہ نظر نیچی کر کے نہیں دیکھنا چاہیے, نگاہوں سے گرا کر کے دیکھنا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے گناہ سے نفرت ہو, گنہگار سے نفرت نہ ہو, مریض سے نفرت نہ ہو, مرض سے نفرت ہو. کس سے نفرت ہو؟ مرض سے. ڈاکٹر کے پاس مریض چلا جائے تو ڈاکٹر مریض کا دشمن ہوتا یا مرض کا دشمن ہوتا؟ بولیے بولیے. مرض کا دشمن ہوتا نا, ڈاکٹر مرض کا دشمن ہوتا. اب ہم ایک کے پیر کو کچھ پھوڑا ہو گیا یعنی کچھ زخم ہو گیا, زخم پیپ کی شکل میں بھر گیا. اب اس کے ماں باپ اس کو دواخانہ لے گئے ہیں اور وہ ڈاکٹر زخم کو کھینچ رہا ہے, فاسد مادوں کو اس کے نکال رہا ہے اور مریض چلا رہا ہے. ادھر اس کا باپ بھی ملا ہوا ہے اسے, ادھر اس کی ماں پکڑی ہوئی ہے. مریض چلا رہا, ڈاکٹر کو گالیاں دے رہا, باتیں سنا رہا, مگر ڈاکٹر اس کی بات پر توجہ نہیں کر رہا, اپنا کام کرتا جا رہا. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا اب اس کے بعد پٹی وغیرہ باندھ دیا, مرہم پٹی کیا, دوا لگا دیا اس کے زخم کو اور پٹی باندھ دیا, وہ چلا گیا. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب بڑا گالیاں دے رہا تھا, آپ اس کی بات کو برداشت کر رہے تھے, کیا بات ہے؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے نہیں وہ مریض کی بولی نہیں تھی, وہ مرض کی بولی تھی. مجھے مرض سے دشمنی ہے, مریض سے دشمنی نہیں ہے, وہ اس کی مرض کی بولی تھی. تو عزیزان گرامی اس کے بعد اب وہ جب زخم سوکھ گیا تو وہ آتا ہے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا, آپ نے میرے مرہم کو مطلب میرے زخم کو ٹھیک کر دیا, میں بڑا بے چین تھا, راتوں کی نیند اڑ گئی تھی. اب آپ دیکھیے وہی مریض جو ڈاکٹر کو باتیں سنا رہا تھا آج وہی مریض ڈاکٹر کی تعریف کر رہا, اس کا ممنون ہے, اس کا احسان ادا کر رہا. تو عزیزان گرامی اسی طرح میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مریض سے دشمنی نہ ہو, مرض سے دشمنی. کس سے دشمنی ہو؟ مرض سے. گنہگار سے نفرت نہ ہو, گناہوں سے نفرت ہو. تو عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگنے سے بڑا پیار ہے. آپ دیکھیں حدیث پاک میں کیسا کیسے مفہوم کے ذریعے کیسی کیسی مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا. حدیث پاک میں کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے, آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو اپنی سواری کے ساتھ جنگل میں کھو گیا, جنگل میں چلا گیا. جب جنگل گیا اس کی سواری پر اس کا کھانا رکھا ہوا تھا, اس کا پوشا رکھا ہوا تھا, اس کی سواری گم ہو گئی جنگل میں اور یہ بڑا پریشان ہوا. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, یہ سوار شخص سواری کے کھو جانے سے بڑا پریشان ہوا. ادھر ڈھونڈا, ادھر ڈھونڈا, چاروں طرف ڈھونڈا, جنگلوں میں تلاش کرا مگر سواری نہیں. شام کا وقت ہونے, عصر کا وقت ہونے آیا, تھک ہار کر ایک جھاڑ کے نیچے آ کر سو گیا. تھک ہار کر بولیے ایک جھاڑ کے نیچے آ کر سو گیا. جب آ کر سویا دیکھا کچھ ہی دیر کے بعد اس کی سواری آ گئی ہے, خود بخود آ گئی ہے. ناامید ہو گیا تھا سواری ملنے سے, اب یہ سمجھ گیا تھا سواری نہیں ملے گی مگر خود بخود سواری آ گئی. توشے دار مل گیا, توشا نکال کے خوش ہو گیا. اتنی خوشی کا عالم ہے, اتنی خوشی کا عالم ہے. خوشی کی عالم میں کیا کہہ رہا تھا معلوم ہے, حدیث میں الفاظ آئے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا, اللہ میں تیرا خدا
کو گنہگار بندے کیوں پسند ہیں؟ وہ گنہگار بندے جن کو ندامت ہوتی ہے کیوں پسند ہے؟ اس واسطے پسند ہے عزیزان گرامی کیونکہ جب وہ گناہ کرتے ہیں کرنے کے بعد ان کے دل میں ندامت پیدا ہو جاتی ہے، شرمندگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، ارے مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ نیکوکار کا معاملہ نہیں ہے ایسا، نیکوکار ہاں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی وہ اس گمن میں رہتا ہے نا، مگر گنہگار جب غلطی ہو جائے تو کیا کرتا؟ اللہ کی بارگاہ میں آتا، شرمندہ ہو جاتا، میرے مولا انجانے میں کر بیٹھا، میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ معافی مانگنا اللہ کو بڑا پیارا ہے عزیزان کرام، یہ بڑا پیارا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، بڑے بڑے لوگوں کے احوال کو آپ لے لیجئے، بڑے بڑے لوگوں کے احوال کو آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھیں خانہ کعبہ ہے، واقعہ سنا ہوا ہوگا مگر پھر بھی سنا دیتا ہوں، رات کا پچھلا پہر ہے، طبع تابعی بزرگ فرماتے ہیں کہ نقاب پوش خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے حتیم کے پاس کھڑا ہے، اس کی آواز میں درد تھا، کیا تھا بولیے؟ درد تھا، ایسا درد تھا کہ طواف کرنے والوں کے طواف رک گئے، اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ تحریر کرنے والوں کی تحریر رک گئی، اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ تلاوت کرنے والوں کی تلاوت رک گئی، ذکر کرنے والوں کے ذکر رک گئے، وہ سب کے سب جمع ہو گئے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں نقاب لگا کر معافی مانگتا ہے، میرے مولا اس کائنات میں ریت کے اتنے ذرے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں، میرے مولا اس کائنات میں درخت کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، میرے مولا اس کائنات میں سمندروں کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، میرے مولا مجھے معاف فرما دے۔ وہ تمام کے طواف کرنے والے جب طواف روک دیے، انہوں نے اس کا رونا دیکھا تو وہ بھی رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اس کو سمجھانے لگے یہ کوئی بڑا گنہگار ہے، میرے مولا اس کو تو معاف فرما دے، ہماری نیکیاں بھی لے لے، اس کے نام اعمال میں ڈال دے، مگر اس کو تو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اتنی کلیہ گزاری کر رہا تھا، دعا کرتا بے ہوش ہو جاتا، دعا کر پھر ہوش میں آتا، پھر دعا کرتا پھر بے ہوش ہو جاتا، ایسا عمل کر رہا تھا تو لوگ دنگ رہ گئے اور اسے پوچھنے لگے اے نوجوان آخر تو کون ہے جتنی کلیہ گزاری کر رہا ہے؟ رب کی معافی کا فلسفہ تجھے پتا نہیں، وہ رب رؤوف رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ اگر تیرے گناہ اتنے ہیں تو ہم ساری نیکیاں تجھے عطا فرما دیں گے، تجھے عطا فرما دیں گے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ تو نوجوان عزیزان گرامی، وہ نوجوان اللہ 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 اکبر، جب وہ نوجوان سے کہا گیا ہے کون جو اتنی فریاد رسی کر رہے ہیں، اتنے گناہ پر معافی مانگ رہا ہے کون؟ تو وہ نوجوان جب پردہ ہٹایا، نقاب ہٹایا، لوگ دنگ رہ گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کون تھے؟ وہ امام حسین کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام تھے، وہ زین العابدین جن کی عبادت کو ناز تھا، وہ زین العابدین جن کی تلاوت پر تلاوت کو ناز تھا، وہ زین العابدین جن کے سجدوں پر سجدوں کو ناز تھا، ان کا یہ حال ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، چند باتیں مولانا آ گئے ہیں، چند تھوڑی باتیں رکھ کر کے واپس کر دوں گا، کیونکہ مولانا کو بھی تھک کر آئے ہیں، ایک جگہ خطاب کر کے آئے ہیں، ان کو بھی تھوڑا بہت موقع، تھوڑا ریلیف دے دیں گے، تھوڑی بات میں کر کے بات ختم کر دوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا، آپ دیکھیں یہ ان کا حال ہے، کیوں اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ اپنے آپ کو گناہوں کے پردوں میں چھپا کر حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے آپ گنہگار ظاہر کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ان کی حاضری کا عالم یہ ہے، امام حسین کے شہزادے ہیں،
تو عزیزان گرامی انبیاء کے احوال کو بھی آپ دیکھیں. سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے کہ نہیں تھے جنت میں؟ جب تک جنت میں تھے ان کو نہ معافی سے کوئی سروکار تھا، نہ خشیت سے کوئی سروکار تھا، نہ گریہ وزانی سے کوئی ان کا دنوں تک واسطہ تھا. اللہ نے ان پر ایک آزمائش ڈالا، حکم دیا ہے آدم سب کچھ کھاؤ مگر اس کے قریب مت جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام رہے، شیطان آ کر حسبے دے کر کہنے لگا اگر تم اس میں رہو گے، اگر تم جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اس درخت کے پاس جاؤ، اس کو کھا لو، آپ ہمیشہ کی جنت میں رہو گے. تو حضرت آدم علیہ السلام قربت الہی کی جنت میں رہنے کے لیے ایک لمحے کے لیے اس حکم سے جو حکم ان کو ملا تھا ذہن ہٹ گیا، ذہن ہٹ گیا اور آپ اس پھل کو کھا لیے. کھانے کی دیر تھی، ندامت پیدا ہوئی، اللہ نے جنت سے نکل جانے کا حکم ارشاد فرمایا. آپ جنت سے نکلے زمین پر آ رہے ہیں، ندامت کو بہت پیدا ہو گئی. اب دیکھیے اب رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. اب عزیزان گرامی ملت اسلامیہ ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. یہاں پر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لم نجد لہ عزما، ہم نے آدم علیہ السلام میں کوئی برائی کا ارادہ نہیں پایا، کوئی عزم نہیں دیکھا، گناہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا. لوگوں میرے آدم کو خطا کر گنہگار نہ کہنا. تو جب اتارے جا رہے تھے دیکھنے میں وہ سزا تھی، مگر کیا سزا دینے والا جس کو سزا دے رہا ہے کیا یہ بات کرتا ہے اے آدم میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ درخت کے پاس مت جانا، کیوں گئے؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کیوں اس کی بات مانی؟ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اللہ نے فرمایا اے آدم اگر تم اس سے معافی چاہتے ہو تو یوں درخواست پیش کرو، تمہیں معافی کا پروانہ مل جائے گا. تو عزیزان گرامی وہ خطا نہ تھی مگر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک گریہ وزاری کرتے رہے. تو اللہ نے اس بات کو لانے کے لیے ان کو جنت سے نکالا. آپ میری بات سمجھے؟ تو عزیزان گرامی عبادت میں اگر چاشنی آنا ہے، عبادت میں اگر لذت آنی ہے تو پھر شرمندگی کے آنسو بہت ضروری ہے، ندامت والے آنسو بہت ضروری ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ آخری بات کو میں بات ختم کر دوں گا. عزیزان گرامی اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کا عالم کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام ایسے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، دوڑ پڑتے کہ ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں. یہ عالم ہوتا، چہرہ متغیر ہو جاتا، چہرے پر خشیت کے آثار نمودار ہوتے. اور آپ جب سجدے میں جاتے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ کے قلب اطہر سے اس طرح آواز آتی کہ جس طرح ہنڈیا کے بلنے کی آواز آتی ہے، رونے کی وجہ سے اس طرح آپ کے قلب اطہر سے آواز آنے لگتی ہے ہنڈیا کی طرح. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج کی رات کا معاملہ. عزیزان گرامی حضور پاک علیہ السلام ام المؤمنین فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں شب ہے، حضور میرے بستر پر حضور کو بستر پر نہ پایا، میں تلاش میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں پر حضور پاک علیہ السلام سجدہ ریز ہے. جب میرے قدموں کی آواز سنی آپ سر کو اٹھایا اور فرمانے لگے اے آنے والے بتا تو کون ہے. توجہ سے میری بات کو سنیں، اے آنے والے بتا تو کون ہے؟ میں نے کہا انا عائشہ تو یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں. تو حضور فرماتے ہیں من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ اللہ اکبر، من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں عائشہ تو بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یا رسول اللہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے بابا جان سے نسبت کا خیال کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا، یعنی حضور یہ نہیں کہا آپ کی زوجہ ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں یا رسول اللہ.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں، کیا عرض کرتی ہیں؟ ابو بکر ابن ابی قحافہ، یا رسول اللہ ابو بکر، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر. تو حضور فرماتے ہیں مانا ابو قحافہ. یہ ابو قحافہ کون ہے؟ یہ ابو قحافہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی اس وقت میت الہیہ اور قربت الہیہ کے ایسے ماحول میں حضور ہے، اب کسی کو پہچان نہیں سکتے. ڈر کے واپس آ گئی. رات کا وقت تھا، ڈر کے بولیے واپس آ گئی. جب صبح ہوئی، صبح کو جب میں نے یہ واقعہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ میں آئی تھی اور آپ اس طرح سے فرمائے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کبھی کبھی مجھ پر قربت الہیہ میں وہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور میں میت الہیہ اور قربت الہیہ کے اس مقام پر ہوتا ہوں. وہ ایسا مقام ہوتا ہے جہاں نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ نبی مرسل آ سکتا ہے. میں قربت الہیہ کی منزل پر فائز ہوتا ہوں، نہ میں کسی کو پہچان سکتا ہوں، نہ کوئی اور مجھے پہچان سکتا ہے، نہ کوئی اور مجھے بولیے پہچان سکتا ہے. یعنی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کا مقام عطا کر دیا جاتا ہے. وہ مقام جو مقام تاجدار کائنات کو معراج میں نصیب ہوا تھا، وہ مقام جہاں عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم ہاہوت وہ سب نیچے رہ گئے تھے. عالم مقام بھی نیچے رہ گیا، عالم لاتا بھی نیچے رہ گیا، عرش بھی نیچے رہ گیا، سدرہ بھی نیچے رہ گیا. اور حضور پاک علیہ السلام جب ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کے مقام پر فائز ہوئے، جب وہاں پہنچے جہاں کوئی نہ تھا، بس وہ خدا تھا اور یہ مصطفیٰ تھا. خدا مصطفیٰ کو تک رہا تھا، مصطفیٰ خدا کو تک رہے تھے. اس مقام پر اللہ نے فرمایا میرے حبیب مانگ لے، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، میں تجھے عطا کرنے تیار ہوں، میں تجھے عطا کرنے تیار ہوں. تو حضور پاک علیہ السلام جانتے ہو لوگوں، ہوش کے ناخن لو، غور کرو اس وقت کیا مانگا، کیا مانگا. اس مقام پر پہنچنے کے بعد اور ادنا کی منزل پر فائز ہونے کے بعد ساجدار کائنات نے نہ اپنے لیے کچھ مانگا، نہ اپنے شہزادوں کے لیے کچھ مانگا، نہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ مانگا، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگا. ارے لوگوں کوئی اور ہوتا تو کیا مانگتا معلوم ہے؟ میرے مولا تو نے زمینوں کے پار، آسمانوں کے پار، سدرہ کے پار، پار کے بھی پار کرایا اپنا دیدار، یہاں تک بلایا ہے میرے مولا. اب مجھے اس دنیا میں نہ بھیج جہاں پتھر جوڑ سے بھڑکائے جاتے ہو، جہاں پتھر برسائے جاتے ہو، جہاں راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہو، جہاں پانی اور مجنوں کے دانے دیے جاتے ہو. میرے مولا اس کائنات میں نہ بھیج. کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا، مگر حضور پاک علیہ السلام ادنا کی منزل پر فائز ہیں اور اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب مانگ لے کیا مانگنا چاہتا ہے. تو حبیب بات کرتے ہیں میرے مولا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں، میری امت کی مغفرت مانگتا ہوں، میری امت کی سلامتی مانگتا ہوں اور میری امت کی سلامتی کے لیے پھر سے واپس دنیا میں جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اور ادنا کی منزل پر فائز ہونے کے بعد وہاں جا کر عرض کرتے ہیں مولا مجھے یہاں پر بلایا، ادنا کی منزل پر فائز کیا، تیرا شکر گزار ہوں، مگر میرے مولا مجھے وہیں بھیج، میری امت کی خاطر میں واپس جانا چاہتا ہوں، امت کی خاطر میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے امت کے واسطے جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جا، ہم تجھے امت کی سلامتی بھی دیتے ہیں، امت کو مغفرت کا فرمان بھی دیتے ہیں. جا، امت کے لیے جانا چاہتا ہے جا. مگر میرے حبیب جب یہاں کی یاست آئے، جب یہاں کی منزل کی یاست آئے، ادنا کی یاست آئے، یہاں کی کیفیتیں تجھے بے چین کر دیں، میرے محبوب تو مصلی پر آ جانا، تیرا بدن مصلی پر ہوگا اور ہم تجھے مقام ادنا پر فائز فرما دیں گے. کہاں فائز فرما دیں گے؟ ادنا
بے حجاب نظر آ رہا ہے. وہ مصطفیٰ کو تک رہا تھا, یہ خدا کو تک رہے تھے. وہ مقام کی جب یاد آتی تو آقا علیہ السلام لوگوں بلال سے فرماتے, بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلا لاؤ. بلال آتے, بلال میرے مولا کی یہ صفا یہ ہے, تو اذان دے دے, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو اذان دے دے, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. بلال اذان کہہ دیتے, حضور نماز میں چلے جاتے, سجدے میں جاتے. جسم مصلی پر ہوتا, روح آدنا پر ہوتی. اس وقت کسی کو نہیں پہچان سکتے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ اس معراج کا حصہ ہمیں بھی کچھ عطا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا, ہاں, الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. لوگوں اگر قربت الہیہ کی لذت سے آشنا ہونا چاہتے ہو, اگر میت الہیہ کی منزل پر فائز ہونا چاہتے ہو, وہاں کی لذت پانا چاہتے ہو, تو نماز میں چلے جاؤ. حضور سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ دن کی نماز یا رات کی نماز؟ پوچھا گیا, دن کی نماز یا رات کی نماز؟ حضور فرمائے, ویسے تو ہر نماز اللہ کی قربت عطا کرتی ہے, مگر یاد رکھو مجھے معراج رات میں ہوئی. کب ہوئی؟ رات میں ہوئی. لہذا جب ساری کائنات سو جائے تم مصلی پر آ جانا, کیونکہ رات کی نماز تمہیں لذت معراج سے آشنا کر دے گی. رات کی نماز بولیے لذت معراج سے معراج عطا کر دے گی. تو حضور نے فرمایا, رات کی نماز تمہیں لذت معراج عطا کر دے گی. تو دوستو دن کی بھی نماز پڑھو, دن میں بھی پڑھو, رات میں بھی پڑھو. دن کی نماز مناجات ہے, تو رات کی نماز یار سے ملاقات ہے. رات کی نماز یار سے ملاقات ہے. لہذا عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے. حضور ہمارے واسطے تشریف لائے, یہ حضور کا بڑا احسان ہے. حضور کا معراج میں جانا کمال نہیں تھا, واپس آنا بولیے کمال ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کا عالم آپ نے بتایا تھا, بات ادھر چلے گئے. تو بہرحال حضور فرماتے ہیں, میں ہر روز دن میں 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں. اللہ اکبر. لہذا میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے, عزیزان گرامی, اپنے دل میں شرمندگی کا احساس پیدا کرے, ہر وقت رب سے معافی مانگتے رہیں, اللہ کی بارگاہ میں کریا گزاری کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر وقت اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق